آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204 سے لے کر 207 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگ من وہ ہیں کہ یعجبو کا آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہیں قولہ اس کی بات فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویشہد اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اعلی اوپر ما اس کے جو فی قلبی اس کے دل میں ہے وَهُوَ حالانکہ وہ أَلَدُّ الْخِصَامِ سخت جھگڑالو ہے۔ اب ان آیات میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر مومن اور کافر کا تقابل نہیں بلکہ مخلص اور منافق کا حال ہے۔ بظاہر یہ دونوں گروہ ایماندار ہیں مگر ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مخلص وہ لوگ ہیں جو انتہائی درجے کے پکے سچے اور مخلص ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو ظاہری طور پر تو ایمان والے ہیں مگر ان کے باطن میں کفر بھرا ہوا ہے۔ ایسی لوگوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ جس کی گفتگو تجھے اچھی لگتی ہے۔ یہ ایک اخنس بن شریق منافق کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا اور اپنے اسلام اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور اس پر قسمیں کھاتا اور در پردہ فساد انگیزی میں مصروف رہتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے مویشیوں کو ہلاک کیا، ان کی کھیتیوں کو آگ لگائی تھی۔ ان آیات کے ضمن میں جو مجموعی طور پر خرابیاں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرنا، نمبر 2 اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنانا، نمبر 3 جھگڑالو ہونا، نمبر 4 فساد پھیلانا، نمبر 5 لوگوں کے اموال برباد کرنا، نمبر 6 نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کی بجائے تکبر کرنا۔ احنس بن شریک ایک منافق تھا جو فصیح و بلیغ شیریں کلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی چکنی چھپڑی باتیں بھلی معلوم ہوتی۔ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو صحیح صورتحال سے مطلع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی باتوں پر فریفتہ مت ہونا کیونکہ یہ سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ اسلام سے اور پھر مکہ واپس چلا گیا۔ راستہ مسلمانوں کے جو کھیت دیکھے انہیں جلا دیا، جو جانور نظر آئے انہیں مار ڈالا۔ بہرحال ایسا یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس شخص کے اندرونی احوال سے واقف نہ تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، ورنہ یہ غلط فہمی نہیں ہوتی۔ الد الخصام کے معنی سخت جھگڑالو کے بھی ہیں۔ یہاں آیت مبارکہ میں اگرچہ خاص منافق کا تذکرہ ہے لیکن یہ آیت بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان بڑی میٹھی ہے، گفتگو بڑی نرمی سے کرتے ہیں، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ در پردہ دین کے مسائل میں یا لوگوں میں یا خاندانوں میں فساد برپا کرتے ہیں اور ہلاک
ہلاکت بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب تولا وہ پیٹھ پھیر جاتا ہے، سعی تو کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک اور تباہ کرے، الحرث کھیتیاں، والنسل اور نسل، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا، الفساد فساد کو۔ تولا کے معنی پیٹھ پھیرنے کی بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کے پاس سے پیٹھ پھیرتے یعنی واپس ہو جاتی ہیں تو مفسدانہ کارروائی میں لگ جاتے ہیں، اور اگر عربی گرامر کی روح سے یہ لفظ ولایت سے ہو تو حکومت پانے، حکمران بن جانے کا معنی بھی ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ یہی معنی مراد لی ہے۔ سلف سے بھی دونوں تفسیریں منقول ہیں۔ اخنس بن شریک نے بنو ثقیف پر شب خون مار کر بڑی لوٹ مار مچائی تھی، کھیتیاں جلا دی تھیں، جانور ہلاک کر دیے تھے اور انسانوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ترجمہ اکثر مفسرین کی رائے پر ہے۔ بعض اہل علم نے حرث کھیتی سے، عورت اور نسل سے انسان مراد لی ہے۔ یہود و نصارہ کی اسلام دشمنی تو قابل فہم ہے، وہ تو دوسرا دین ہی تلاش کریں گے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھی اپنے دین پر اعتماد نہیں کرتا۔ آج کے مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک غیر اقوام کی شاگردی اختیار نہیں کریں گے ترقی نصیب نہیں ہوگی۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب مسلمان اپنے دین پر یقین کرتے تھے، عروج کی بلندیوں پر تھے، کوئی قوم ان کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی، مگر اب خود مسلمان انگریزوں سے مرعوب ہیں، ان کی تہذیب اختیار کر رہے ہیں، انہی کے لہو لعب میں مشغول ہیں اور اسی میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پیروان اسلام کے سوا کسی کو فلاح نصیب نہیں ہو سکتی، آخرت میں تو سخت نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ تہذیب و تمدن کے علاوہ وہ آج کا مسلمان اسلامی قوانین سے بھی مطمئن نظر نہیں آتا، اس لیے وہ غیر اسلامی قوانین کی طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسلام ایک فرسودہ دین بن چکا ہے، لیکن وہ اقتصادی نظام کے لیے جرمنی، امریکہ، فرانس، برطانیہ کی طرف دیکھ رہا ہے، حالانکہ ان کے پاس تعزیرات کا کوئی قانون موجود نہیں، ان کے تمام قوانین بناوٹی ہیں، برخلاف اس کے کہ اسلام کے پاس اپنے قوانین موجود ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا دستور العمل مشعل راہ ہے۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہو اس کو اتقی تو ڈر اللہ اللہ سے، اخذت ابھارتا ہے اسے العزت تکبر بالاسم گناہ پر، فحسبہ پس اسے کافی ہے جہنم جہنم، ولبئس اور یقیناً وہ برا المہاد ٹھکانہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اور جب ایسے منافق کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، ایسی باتیں نہ کرو، کسی کو نہ قتل نہ کرو، گندے قانون جاری نہ کرو جس سے لوگوں کے اخلاق بگڑتے ہوں، تو اس کا جواب یہ دیتا ہے اخذت العزت بالاسم، تو اسی گناہ پر تکبر کرتے ہیں، اتراتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا تو قانون ہی یہ ہے، فخری انداز میں کہتے ہیں کہ ہم تو اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، یہ ہماری اسمبلی کا، ہماری اکثریت کا بنایا ہوا قانون ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا فحسبہ جہنم، کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس قسم کے اعتقادی اور عملی منافقوں کا علاج جہنم کے گڑھ میں ہوگا۔ یہ لوگ اچھی بات کو قبول نہیں کرتے، الٹا غرور تکبر کرتے ہیں۔ اگر ان کو کہو کہ اسرائیل کی پشت پناہی نہ کرو، لوگوں پر ظلم نہ کرو، ان کی سلطنتوں کے تختے نہ الٹو، مگر وہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ اعتقادی منافقوں کا حال ہے۔ آج ہم بحیثیت مسلمان اور اعتقادی منافق نہیں تو عملی منافق ضرور ہیں، ہمارے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے، ظاہر اور باطن مختلف ہیں، بڑے بڑے جلسے
سے منعقد کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو کامیابی کا ذریعہ بتائیں گے، قرآن پاک سے رہنمائی کے دعویٰ کریں گے، مگر عملی طور پر صفر ہیں، نہ قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں نہ سیرت پاک کو اپناتے ہیں، محض زبانی دعوے ہیں۔ حکومتوں کا بھی یہی حال ہے، دعویٰ یہ ہے کہ برائی کا خاتمہ ہوگا، فتنہ و فساد کی بے خونی ہوگی، معاشی معاشرتی اصلاحات ہوں گی، اور عملی طور پر کچھ نہیں کرتے۔ یہ سب منافقت کی باتیں ہیں۔ خاندان سعود کے برسر اقتدار آنے سے پہلے یہاں بھی چوری عام تھی، ترکوں کے زمانہ سے چلی آ رہی تھی۔ جب ابن سعود جیسے بدو حاکم نے عنان حکومت سنبھالی تو اس سے چوری کی شکایت کی گئی۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میں صرف 2.5 دن میں چوریاں بند کر کے دکھاتا ہوں۔ پھر ایسا ہی ہوا، جب حدود اللہ کا نفاذ ہوا، اس پر عمل کر کے دکھایا گیا تو چوری کیا ہر جرم نیست و نابود ہو گیا۔ اب سعودی عرب والے چوری نہیں کرتے، تاہم اقتصادی نظام کی بنیاد وہاں بھی سرمایہ داری پر ہے۔ اب امریکہ بلکہ ساری دنیا کو تسلیم کرنا پڑا ہے۔ سعودی عرب ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں پر چوریاں نہیں ہوتی، جہاں زنا کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ وجہ یہی ہے کہ وہاں حدود اللہ کا نفاذ ہے اور ان پر سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ بہرحال منافق آدمی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے سمجھایا جائے تو اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے۔ گھروں میں دیکھ لیں تو لڑکی والے لڑکے یا اس کے گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتے، چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والوں کو نہیں سمجھا سکتے، عام آدمی کسی چودھری کو نہیں سمجھا سکتا، عوام کسی دنیوی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے، مسجد میں کوئی نوجوان عالم یا دینی مبلغ کسی پرانے بوڑھے کو نہیں سمجھا سکتا، جسے سمجھایا وہی گلے پڑ جاتا ہے۔ دینی شعبے میں بھی اس خرابی کی کچھ کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال کی اصلاح فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگ من وہ ہیں جو یشری بیچ دیتے ہیں، نفسہ اپنی جان کو، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضامندی، واللہ اور اللہ رؤوف بہت مہربان ہے، بالعباد اپنے بندوں کے ساتھ۔ منافقین کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کا حال بھی بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جو رضائے الہی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچتا ہے۔ شر کا معنی بیچنا، خریدنا دونوں طرح کا آتا ہے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ آپ جب ہجرت پر روانہ ہونے لگے تو مشرکین نے راستہ روک لیا، آپ نے کمان کو درست کیا، ترکش سے تیر نکالے، فرمانے لگے اے قریش تم مجھ سے واقف ہو کہ میں ایک اچھا تیر انداز ہوں، جب تک میرے پاس ایک بھی تیر ہے تم میرے قریب نہیں آ سکتے، اور تلوار بھی میرے پاس موجود ہے، میں تمہارا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، بہتر یہ ہے کہ تم میرا راستہ نہ روکو، میرا اتنا مال فلاں جگہ پر موجود ہے، جو وہ لے لو، تمہارے لیے مباح ہے۔ چنانچہ مشرکین نے اس پر اتفاق کرتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو یحییٰ تیری تجارت نفع مند ہے۔ وہ لوگ نہ مال کی پرواہ کرتے تھے نہ جان کی، انہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب تھی کہ کسی طرح ایمان بچ جائے۔ یہی وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں اپنی جان کو بیچتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور مسلمان ضعفاء نے بڑی بڑی تکالیف، بڑی بڑی قربانیاں برداشت کی۔ عمارہ کی والدہ سمیہ نے ایک عورت ذات ہوتے ہوئے اتنی بڑی قربانی دی۔ عمار کا باپ یاسر بھی شہید ہوا اور ماں بھی شہید ہوئی۔ ظالم ابو جہل نے حضرت سمیہ کی دونوں ٹانگیں مختلف اونٹوں سے باندھ کر مختلف سمتوں پر اونٹوں کو چلا دیا اور اس طرح انہیں بے رحمی سے شہید کیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور اس قسم کتنے ضعفاء تھے جنہوں نے بڑی سی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ جان اور مال قربان کر دیے مگر ایمان کو بچا گئے تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اور جان اللہ کی رضا کی تلاش میں صرف کر دیتے ہیں،
تو اللہ بھی ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، وہ تو بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ بھی اس کی خاص مہربانی ہے کہ ان کے دلوں کو نیکی کی طرف پھیر دیا، وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہو گئے، چنانچہ ان کے حق میں نتیجہ بھی خوب ہی نکلے گا، وہ لوگ یقیناً مراتب عالیہ پر فائز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خاص مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔